یقین جانیے جب میں تفصیلات میں جاتا ہوں تو دل دہل جاتا ہے اور آنکھ نم ہوتی ہے۔ میں تفصیلات میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، اس لیے کیونکہ آٹوپسی رپورٹ ابھی آنی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آٹوپسی رپورٹ سے پہلے کوئی ایسی بات کر دی جائے جو کہ اس کیس کو متاثر کرے۔ جناب والا، میں آپ کے علم میں یہ لانا چاہتا ہوں، ہاؤس کے علم میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ اسلاموفوبک اٹیکس یہ ایک ٹرینڈ ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ دے آر آن دا رائز ان دا ویسٹرن ورلڈ، اور اس کا ذکر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بارہا کر چکے ہیں، اور پچھلے 2 سال سے ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ اس طرف مبذول کروا رہے ہیں کہ یہ ٹرینڈ ہے، یہ انڈیویجول ایکٹس نہیں ہیں۔ اگر آپ اس کو یہ رنگ دینا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی سر پھرا تھا، کوئی انڈیویجول ایکٹ تھا، ہوگا، لیکن اگر ہم اس کی ٹریجیکٹری دیکھیں تو یہ بڑھتا ہوا ایک ٹرینڈ ہے جو تشویشناک ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ نیوزی لینڈ میں کرائسٹ چرچ میں جو مسجد پہ حملہ ہوا اور جو شہادتیں ہوئیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں کہ وہاں کی وزیر اعظم نے اور وہاں کی سوسائٹی نے جو ان کے زخموں پہ مرہم رکھا اور جس طرح اس سہنے کو انہوں نے جس درد مندی سے اس چیلنج سے نبرد آزما ہوئے، وہ ایک بڑا ایک حوصلہ افزا بات ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ٹرینڈ ہمیں ابھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یونائٹڈ کنگڈم میں جناب اسپیکر بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جہاں نہتے لوگوں کو چھریوں سے حملے ہوئے ہیں، نائفنگ، سٹیبنگ ہوئی ہے، کوئی قصور نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیدرلینڈز میں آپ نے کیریکیچرز کا ایشو دیکھا اور اس ایشو نے پوری امہ کے جذبات کو جس طرح مجروح کیا وہ بھی اس ایوان کے علم میں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فرانس میں جو ہوا وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس ٹریجک ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے مجھے تشویش ہو رہی ہے، اس سے معاشرے تقسیم ہونے کا خدشہ بڑھ رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اس وقت آپ کو زیادہ علم ہوگا، کم از کم 65 ملین مسلمان ایسے ہیں جو یورپ میں رہائش پذیر ہیں۔ اگر کینیڈا کو لے لیں تو کم از کم ان کی پاپولیشن کا ایک بہت بڑا حصہ، اپروکسیمیٹلی 2 ملین مسلمان ہیں جو کینیڈا میں مقیم ہیں۔ امریکہ کو لے لیں تو perhaps the number might touch 6 million or over 6 million۔ اب میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ویسٹرن ورلڈ کو اس طرف توجہ دینی ہوگی۔ یہ جو رائزنگ ٹرینڈ ہے اسلاموفوبیا کا، اسے فل فور ایڈریس کرنا ہوگا۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو حالات بگڑ سکتے ہیں، معاشرہ تقسیم ہو سکتا ہے، ہیٹ سپیچ، انسائٹمنٹ اور اس سے نقص امن بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ جذبات ابھرتے ہیں اور ٹریجڈیز جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، ان انسیڈنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم نے مجھے کہا کہ ہمیں اسلام جو ہماری امہ ہے اسے یکجا کرنا چاہیے اور اس پر ہمیں ایک لاعمل مرتب کرنا چاہیے۔ اکیلا پاکستان آواز اٹھاتا ہے تو وہ اتنی مؤثر نہیں ہوگی، اگر ہم سب مل کے آواز اٹھاتے ہیں تو وہ مؤثر ہوگی۔ جناب والا، ان کے احکامات پر میں نے نیامی میں جو OIC کے وزراء خارجہ کا اجلاس تھا وہاں میں پاکستان کی طرف سے ایک قرارداد لے کے گیا اور میں نے اس قرارداد میں یہ گزارش کی کہ یک زباں ہو کے
پوری امہ کو اس مسئلے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے کیونکہ یہ خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے با اتفاق رائے اس قرارداد کو نہ صرف منظور کیا بلکہ اپنے پی آرز کو جو نیو یارک میں تعینات ہیں انہیں ہدایت دی کہ وہ اس میٹر کو ٹیک اپ کریں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا اس پر ایک کنسنسس جو ہے اس کو بلڈ کریں۔ ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب اس پہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے اس ٹریجک انسیڈنٹ پر اپنا ٹویٹ بھی کیا ہے۔ جناب والا، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ مسئلہ بہت ہی دردناک ہے۔ اس واقعے میں جو صبح 7 جون کو ہوا، میری اطلاعات کے مطابق واقعہ جب انسیڈنٹ ہوتا ہے اور فیملی کو اطلاع کی جاتی ہے اس میں 12 گھنٹوں کا وقفہ ہے، اور ان 12 گھنٹوں میں یقیناً وہاں کی پولیس ایک پروفیشنل فورس ہے اور وہ اپنی انہوں نے موقع بھی پہنچے اور اپنی انکوائری بھی کر رہے ہوں گے، لیکن میری جو بات ہوئی اپنے کاؤنسل جنرل سے تو وہ پہلے تھے شخص جو فیملی سے جنہوں نے رابطہ کیا اور ان کی جو ہے روح داد سنی۔ اس میں میں پہلے عرض کر چکا کہ 4 شہادتیں ہو چکی ہیں۔ سلمان افضل صاحب، ان کی والدہ، ان کی اہلیہ، ان کی بیٹی تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اور 9 سالہ بچہ جو ہے وہ کشمکش میں مبتلا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف یہ ایک ہیٹ کرائم ہے اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ 4 کاؤنٹس آف مرڈر اس پر لگ گئے ہیں، لیکن ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے، اور کینیڈین پولیس نے بھی کہا ہے کہ وہ ابھی رول آؤٹ نہیں کر رہی کہ اس پہ ٹیررزم کا جو شبہ ہے اس کو بھی ابھی وہ رول آؤٹ نہیں کر رہے۔ دے ویٹنگ فار دی آٹوپسی رپورٹ۔ جناب والا، وہ جو فیملی تھی وہ ایک پروفیشنل فیملی تھی، اور جو فیملی کے سربراہ تھے وہ ایک فزیو تھراپسٹ تھے، 10 سال سے وہاں مقیم تھے، روزمرہ کی زندگی گزار رہے تھے، امن عامہ سے رہ رہے تھے، کوئی بگاڑ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کسی کو نہ تکلیف پہنچا رہے تھے۔ ان کے ساتھ یہ جو واقعہ رونما ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ نفرت اس میں جو ہے دکھائی دیتی ہے، اور نفرت کس پہ؟ فیتھ ریلیٹڈ۔ ان کا گناہ قصور کیا تھا کہ وہ ایک ایسے معاشرے سے اور ایک ایسے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے تھے، یہ ان کا گناہ تھا۔ جناب والا، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جب فیملی سے رابطہ ہوا تو صورتحال یہ ہے کہ وہ اس وقت شاک میں ہیں اور ہوں گے، اور گریف میں ہیں اور سہمے ہوئے ہیں۔ وہ ابھی میڈیا سے بھی بات کرنے سے کترا رہے ہیں، نیچرلی کترا رہے ہیں، اور آبویسلی پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پورے حقائق ان کے سامنے نہ آ جائیں، پوری آٹوپسی کی رپورٹ ان کے سامنے نہ آ جائے، وہ اس پر بات کوئی خاص اس پر مناسب نہیں سمجھتے۔ ان کے بھائی جو آسٹریلیا میں رہتے ہیں ان سے رابطہ ہو گیا، and he's flying from Australia to reach Canada، اور یہ فیملی جو ہے بنیادی طور پر لاہور کی فیملی ہے، گلبرگ میں یہ رہائش پذیر تھے، اور وہاں وہ شفٹ انہوں نے کیا تھا 10 سال پہلے۔ جناب والا، آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں واضح ایک موقف لیا ہے جو حوصلہ افزا ہے، اور وہ ٹویٹ یہ ہے کہ ہم اسلامو فوبیا کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ کو ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے جو کہ اس رائزنگ ٹرینڈ کو اریسٹ کر سکے، اس کا تدارک ہو سکے، اس کے سامنے بند باندھا جا سکے۔ یہ وہی موقف ہے جو پاکستان نے لیا ہے، یہ وہی موقف ہے جو OIC لے رہی ہے، اور یہ حوصلہ افزا بات ہے۔ جناب والا، جو پریمیئر ہیں
ओंटारियो के, उन्होंने भी अपना कहा है कि हमारे सूबे में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं है। वो कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए, और वो कहते हैं कि हमारे दिल टूटे हुए हैं, हमारे दिल टूटे हुए हैं क्योंकि 3 नस्लें, एक ख़ानदान की 3 नस्लें जो हैं वो इस ट्रेजिक इंसिडेंट से मुतासर हुई हैं। मेरी अभी जनाब स्पीकर यहाँ आने से पहले जो यहाँ कैनेडियन हाई कमिश्नर हैं वेंडी गिल्मो, उनसे मेरी मुलाकात हुई है, और मैंने पाकिस्तानी कौम के जज्बात और हमारी जो तशवीश है मैंने उनसे शेयर की है, और उनसे भी मैंने मालूमात हासिल की हैं। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, मैंने सुबह भी किया है अपने मीडिया इंटरेक्शन में, और मैंने हाई कमिश्नर से भी किया है कि जिस तरह न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने उस साहने को सामने रखते हुए जो किरदार अदा किया, जो फ़हम व फरासत का मुजाहरा किया और ज़ख्मों पे मरहम रखी, प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो बड़े इनलाइटेंड हैं, प्रोग्रेसिव हैं, पसंद किए जाते हैं, उन्हें भी he should step up and rise to the occasion और उस फैमिली के पास जाएं। उससे क्या होगा? उससे जो इस वक्त जो सहमे हुए लोग हैं वहाँ, और बहुत बड़ी तादाद में हैं टोरंटो में और गिरदोनवा, वो उनका एतमाद बहाल होगा, उनके निज़ाम पर, उनकी पॉलिसीज़ पर उनका जो एतमाद है वो बहाल होगा। मैंने दरख्वास्त की है कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर से, और उन्होंने उनकी मसरूफियात को देखते हुए कल शाम 6 बजे टेलीफोन पे उनसे कॉल भी तय हो चुकी है। मैं यकीनन इस ऐवान के जज्बात भी, पाकिस्तानी कौम के जज्बात की उनकी खिदमत में पेश करूँगा। हमारे जो हाई कमिश्नर हैं वो भी उनके साथ राब्ते में हैं। जो मुस्लिम कम्यूनिटी है वहाँ उस शहर की, उन्होंने भी अपने मेयर से राब्ता किया है, अपने जज्बात, अपने तासुरात, अपने एहसासात और अपनी तशवीश का उन्होंने जिक्र किया है। और मैं समझता हूँ कि मेरी दरख्वास्त है, मैंने काउंसिल जनरल साहब से भी ये कहा है, और मैं समझता हूँ कि जो हमारी बहुत बड़ी तादाद में टोरंटो में हमारी पाकिस्तानी कम्यूनिटी वहाँ कैनेडियन बसते हैं, मैं समझता हूँ कि आज इस आजमाइश में उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए, और उन्हें उस फैमिली के साथ इजहार यकजहती करना चाहिए, और उन्हें कंसोल करना चाहिए, और उनके गम में शरीक होना चाहिए। अगर वो जनाजा करते हैं, और यकीनन होगा क्योंकि उन्होंने एक फ़ैसला किया है जनाब स्पीकर कि वो डेड बॉडीज़ को पाकिस्तान नहीं लाना चाहते। हमने ऑफ़र की थी कि हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, कफन दफन के इंतजाम करने के लिए तैयार हैं, उनकी बॉडीज़ को पाकिस्तान लाने के लिए मदद करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम उनको यहीं दफन करना चाहते हैं, और हमें कोई मदद भी दरकार नहीं है। अल्लाह का करम है उन पर, हमें वो मदद हमसे नहीं मांग रहे, लेकिन जो हमारी एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है ऐसी ट्रेजेडी में, वो हमें ऑफ़र करनी चाहिए। मैं दरख्वास्त करूँगा कि जहाँ जहाँ मुसलमान हैं कनाडा में, पाकिस्तानी हैं, उन्हें नमाज जनाजा में या गायबाना नमाज जनाजा है, जुमा है, जुमे की तकरीबात होती हैं, दुआ होती है, उसमें उनको याद रखना चाहिए। मेरी ये चंद गुजारिशात थी। हमारा कैनेडियन गवर्नमेंट से राब्ता भी है, और इस्लामोफोबिया पर जो हमारी हिकमत अमली है उसको हम आगे लेकर चल रहे हैं, और हमें अब जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ हैं जो आए दिन अलंबरदार हैं इंसानी हकूक़ के, ये एक इंसानी हकूक़ का वाक़या है, उन्हें इस पर बात करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि मैं शुक्रगुजार हूं पाकिस्तानी मीडिया का, जिन्होंने सुबह से इस मसले को टेकअप किया है, और मुझे उम्मीद है कि उन्हें टेकअप करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस पर वो अपने इससे सरफ नज़र नहीं होगा और अपना किरदार अदा करेगा, ताकि ये जो रुझान है, इस रुझान के तदारुक के लिए हम मिलकर इंसानी बुनियादों पर हम एक हिकमत अमली